سلمان کے بعد میں أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين رحمة للعالمين أبي القاسم اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال امام الصادق عليه السلام السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله الآخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات میں مؤدبانہ گزارش کروں گا وہ لوگ کہ جو فاصلہ اور فاصلے کے ساتھ رہتے ہیں رحمت نہ ہو تو بلا فصل کے ماننے والے ہیں آگے تشریف لے آئیں عزیزان محترم میں نے چھٹے امام کا جملہ جو زیارت عاشورہ میں آپ حضرات پڑھتے ہیں سنتے ہیں میں نے اس کی تلاوت کیا اور عزیزان محترم اس جملے کا حصول یہ ہے کہ کائنات کا ذمہ دار امام اپنے آباء و اجداد کے ساتھ ان لوگوں کو شریک کرتا ہے اپنے سلام میں کہ جنہوں نے حق کو پہچان کے قربانی دی. عزیزوں اگر جملہ یہاں تک رہتا کہ سلام ہو آپ پر اے حسین ابن علی بات کی جگہ نسل میں ہے امام چھٹے امام اپنے اجداد کو سلام کر رہے ہیں. اچھا علی ابن الحسین یہ سمجھ میں آتا ہے کہ چوتھے امام کو سلام کیا جاتا ہے وہ بھی اجداد میں سے دادا ہیں. وعلی اولاد الحسین
یعنی قاسم و اکبر و اصغر و محمد سب پر سلام۔ اور پھر کیا کہنا اس ذمہ دار امام کا کہ جس کی نگاہیں اپنے جد حسین کے جملے پر ٹک گئی۔ عزیزو سوال یہ نہیں ہے کہ چھٹے امام نے امام حسین کو سلام کیا، وہ تو بہرحال نسل میں ہے، امام ہیں، اپنے اجداد میں سلام کر رہے ہیں، چوتھے امام کو سلام کر رہے ہیں، ان کے دادا ہیں، اولاد حسین وہ ان کے خاندان کے لوگ ہیں۔ اصحاب حسین کیا کہیں، اصحاب حسین یہ کیوں امام حسین علیہ السلام کے جانثار اور نسل میں چھٹے امام نے یہ جملہ استعمال کیا؟ سوال اس بات کا ہے اصحاب امام حسین پر سلام کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ عزیزوں چونکہ چھٹے امام پیغمبر کی زبان سے جاری ہونے والی اس حدیث کو دیکھ رہے ہیں، اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد۔ عزیزان محترم، جب سب کے سب محمد ہے تو فکر ایک ہوگی، انداز ایک ہوگا، رفتار ایک ہوگی، گفتار ایک ہوگی، بات کی کھنگھرٹ ایک ہوگی، لہجہ ایک ہوگا، دشمن ایک ہوگا، مخالفت ایک ہوگی۔ عزیزان محترم، جب سب پیغمبری مزاج ہے تو اب ادھر جو مقصد تھا کربلا میں وہی یہاں مقصد ہے۔ اصحاب حسین کو سلام کرنے کا مقصد حسین کے جملے کی پاسداری ہے۔ حسین نے شب عاشور کہا، آپ کو مجالسوں کے ذریعے فرش اعضاء کے ذریعے معلوم ہوگا، شب عاشور امتحان ہوا اصحاب کا، چلے جاؤ، مجھے اور میرے سر کو مانگا ہے یزید نے، تم سے کیا مطلب، میں تم سے بیعت کا طوق اٹھاتا ہوں، چلے نہیں جانا چاہتے بہانہ بتا دیتا ہوں، بچوں کا ہاتھ پکڑ لو، کہہ دینا، لوگ پوچھیں کیوں چلے آئے تو کہہ دینا بچوں کو بچانا تھا، سرکار اچھا ٹھیک ہے بہانہ، تو یہاں بھی بچے تیار ہو جانے کے لیے تب تو بات ہو، کیا کہنے وہاں تو گہوارے میں اصغر آستینے الٹے ہیں، ایک بار فرمولا کے روبرو تو ہونے دیجئے، فرمولا اپنے تیر کے ساتھ نہ روئے تو پھر نام اصغر نہیں۔ اچھا یہ جان سوچتے ہو کہ بچوں کا معاملہ اگر بچے نہ گئے تو ہم کیا کریں گے، تو بہانہ بتا دیتے ہیں، اگر جنت کے خوف سے نہیں جا رہے ہو تو میں ضامن جنت ہوں، سردار جنت ضمانت دیتا ہوں، چلے۔ عزیز ہوں، سب مل رہا تھا، سبحان اللہ، سب مل رہا تھا، مگر حسین چھوٹ رہا تھا۔ نہیں عزیزوں، شاید میں جملہ پہنچا نہیں پایا اور آپ بھی باقاعدہ شہر خاموشہ میں خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ عزیزوں سب مل رہا تھا مگر حسین چھوٹ رہا تھا۔ نہیں لفظوں کو بدل کے یوں کہوں، پوری کائنات مل رہی تھی مگر امام چھوٹ رہا تھا۔ کربلا والوں نے کائنات کو چھوڑ دیا مگر امام کا دامن تھامے رہے، اور امام بھی ہمارا بنایا ہوا نہیں بلکہ خدا کا بھیجا ہوا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ سب مل رہا تھا مگر حسین نے آواز دیا چلے جاؤ، بہانہ بتا دوں۔ اچھا اگر نہیں جانا چاہتے تو ہو سکتا ہے ان میں آنکھاں آنکھی ہو، چلے گئے، دیکھا چلے گئے، کہتے نہ تھے یہ کمزور ہے عقیدے میں، یہ سب بھی اگر موقع ملنا چاہے۔ ہر نفس انسانی، ہر مزاج انسانی پر عمل ہوا۔ بہانہ بتا دیتا ہوں تو کہ تم تعویلات ڈھونڈتے ہو، کیا کہنے مولانا یوں نہیں آ پائے کہ یوں ہو گیا، تو لو بہانہ، بچوں کو لے کے چلے گئے، بچوں کو لے کے چلے جاؤ، بہانہ دے رہے ہیں، نہیں جنت کے خوف سے، نہیں ڈٹے رہیں گے، جنت چھوٹ جائے گی آپ سے، تو جنت ہم سیکیور کر دیتے ہیں، سیو کر دیتے ہیں۔ اب کیا مسلمان جس چیز پر مرتا ہے، حسین مفت دے رہے تھے، چلے جاؤ، مگر اللہ اکبر، شاید اگر یہ جملہ میں پہنچا دوں تو اپنے لیے خوش قسمتی سمجھوں گا۔
کہ کربلا میں جتنا زندگی ذلیل ہو گئی میں نے اتنی زندگی کو ذلیل ہوتے کبھی نہ دیکھا. موت رشک کر رہی تھی یہ پروانے ہیں اور اب حسین نے شمع کا ہاتھ رکھ دیا. یہ پہلی آتش تھی جو امامت کے کف کو چوم رہی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ناز کرتے تھے شمع کہ آج ہمیں حسین نے اپنا ہاتھ رکھے تھا. اندھیرے میں چلے جاؤ, ایک دوسرے کے ہو سکتا ہے نگاہوں سے غیرت آتی ہو, اندھیرے میں چلے جاؤ نہیں. مگر تاریخ کہتی کہ جب شمع گل ہوئی تو سب خاموش تھے, شمع روشن ہوئی تو سب بکھرے تھے. بکھرنے کا انداز یہ تھا کہ سب کی تلواریں ان کی رگ حیات پر رکھی تھی. کیا بچہ, کیا جوان, کیا بوڑھا. عزیزوں بس مجھے کہنے دیجئے کہ اقبال نے ایک لفظ استعمال کیا ہے اپنی شاعری میں, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. محمود و عیاض, میں اس لفظ سے فائدہ اٹھا کے وہاں چلتا ہوں. عزیزوں جہاں اکبر کھڑے تھے وہیں عباس تھے, جہاں عباس تھے وہیں حبیب تھے, جہاں حبیب تھے وہیں جون تھا, جہاں جون تھے وہیں سعید تھے, جہاں سعید تھے وہیں زہیر تھے. یعنی ایک ساتھ سارے کو حسین نے کچھ لمحوں میں ایسا تبدیل کر دیا خود شمع بھی نہ پہچان پائی کہ ابھی تک جب تک جلتی رہی ایک حسین تھا, مگر عزم و استقلال کے ساتھ جب شمع دوبارہ روشن ہوئی تو 72 حسین ہو گئے. جب 72 حسین دیکھے سب حسین نظر آنے لگے عزم و استقلال میں. تو اب حسین نے تاریخ کی لفظیں ہیں کہ حسین نے زانو پر ہاتھ مارا, حسین نے زانو پر ہاتھ مارا اور آواز دیتے ہیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے, نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے. میں نیگیٹو پہلو پہ نہیں جاتا, میں نیگیٹو پہلو کو کیوں ٹچ کروں. وہ بھاگ گئے نعرے حیدری, بھاگنے پہ کہیں نعرے حیدری لگتا ہے. وہ لوٹ گئے وہ نعرے حیدری, کیوں نعرے حیدری بھائی؟ ارے جو ہیں ان پر نعرے حیدری لگا. یہ جو آپ سنیں وہ اس پر آگے بڑھنے لگے, یہ کون سی بات تھی؟ اب ذرا سا سرچ تو کریں. حسین کریں جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے. میں نیگیٹو پہلو نہیں دیکھتا, پوزیٹو میں سلمان کھڑے ہیں پیغمبر کے ساتھ, سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو ذر غفاری کھڑے ہیں پیغمبر کے ساتھ, عمار یاسر صحابی کی حیثیت میں کھڑے ہیں پیغمبر کے ساتھ, مقداد اسود کندی کھڑے ہیں پیغمبر کے ساتھ, اور بابا کے صحابی مالک اشتر, میسم, قمبر. اے مولا یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں, اے مولا یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے. عجب نہیں کہ کائنات کا ذمہ دار اور معصوم امام آواز دے, دیکھو میرے نانا کو صحابی ملے تھے ولو سلمان اپنی جگہ پر 100%, مگر سب 100% نہیں تھے. اور میرے بابا اگر ہوتے تو پھر یہ نہ ہوتی کربلا. اور میرے بابا کے پاس بھی مالک اشتر جیسے لوگ تھے, مگر کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے نہروان برپا کر دیا. مگر مجھے جو ملے ہیں وہ ایسے ملے ہیں کہ قیامت تک آنے والی نسلیں صحابیت پر اگر رشک کرے گی تو فقط کربلا والوں کو دے گی. نہیں, ایک جملہ اور آگے بڑھے آپ, کیونکہ امام کا آخری جملہ میں نے اٹھایا ہے کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ, اور اس کے بعد حسین شہید, پھر علی ابن الحسین, پھر اولاد الحسین و اصحاب الحسین. عزیزوں اصحاب جانتے ہیں کس معیار پر انتخاب ہوا ہے, کس معیار پر؟ تاریخ کہتی ہے کہ جب فوج آتی تھی کربلا میں, مصائب نہیں ہوتے, فوج آتی تھی کربلا میں تو زمینیں لرزنے لگتی تھی, ہلنے لگتی. اچھا, سپاہی اور فن سپاہگری اور مزاج سپاہی یہ ہوتا ہے. آپ اس زمانے میں جو تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ آپ یہاں بھی خدا نخواستہ اگر کبھی کوئی معاملہ ایسا آ جائے تو مشاہدہ کر لیجیے, جو لڑنے, آپ تو شریف لوگ ہیں, جو لڑنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ چال بتاتی ہے کہ یہ لڑنے والا ہے. اس کی چال, اس کا سینہ چوڑا, اس کی آنکھیں,
یہ کیوں؟ یہ نفسیاتی چیز ہوتی ہے کہ جس کو فن سپاہی میں کہا گیا ہے کہ اگر یہ چیز نہ ہو، مولوی صاحب کی طرح جھکے کاندھا سیدھا کیے اور سب کو سلام کرتے ہوئے چلے آئے تو کون مولوی صاحب کو لڑکا لے گا؟ مگر اگر ذرا کم تراغ طریقے سے آ رہا ہے آدمی تو بھیا کون آ رہا ہے؟ تو یہ فن سپاہی کی کہ پیر پٹک پٹک کے چلتے تھے. تو کربلا میں ظاہر بات ہے ایک آدمی آئے پٹک کے پیر تو اور بات، 1000 کا لشکر آئے تو اور بات. تو زمین میں دھمک پیدا ہوتی تھی. اگر یہ نہ پڑھوں تو پھر آگے کا جملہ نہیں میں وہ پہنچا پاؤں گا. زمین میں دھمک پیدا ہوتی تھی. جب زمین میں دھمک پیدا ہوتی تھی تو زینب خیمے میں بیٹھ کے فضہ سے پوچھتی تھی اما فضہ کس کا لشکر آئے؟ بی بی خولی کا لشکر، بی بی ہرملہ کا لشکر. یہ سب لشکر ہوتے تھے جن کی کم سے کم تعداد 1000 پر مشتمل تھی. یہ سارا لشکر 1000 پر مشتمل تھا تقریباً. صلوات پڑھ دے محمد. ہماری آواز پہنچ رہی ہے نا؟ میں اتنے ہی کافی. عزیزوں، جیسے لشکر آتا تو زمین میں دھمک پیدا ہوتی. بی بی پوچھتی کس کا لشکر؟ تو تعارف ہوتا، فضہ کراتی خولی کا لشکر، ہرملہ کا لشکر، ابن زیاد کا لشکر، اور اس کا لشکر، شمر کا لشکر، اس کا لشکر، اس کا لشکر. جب کئی بار یہ لشکر 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 ہو چکا تو اب حسین کو بلایا زینب نے. اما فضہ میرے بھائی کو بلائیے. توجہ عزیزوں، کربلا میں کون سا معیار تھا جس پر سلیکشن ہو رہا تھا؟ اصحاب حسینی کے عنوان سے. بھیا بہن تم نے بلایا ہے؟ ہاں. بھیا یہ بتائیے اس فاسق و فاجر یزید کے ماننے والے اتنے اور آپ کا کوئی نہیں. میں ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، یعنی اگر اس اردو لفظ ترجمے کو اگر دیکھا جائے، عربی میں بھی یہی لفظ ہے کہ اس فاسق و فاجر یزید کے اتنے ماننے والے آپ کا کوئی نہیں. یعنی منظور یہ تھا کہ لشکر آئے. اگر ہم اپنے طور پر اینالائز کریں، ہم اپنے طور پر تحقیق کریں اور اسٹڈی کریں تو کہ اس جملے کے نتائج کا نکلتے ہیں. منظور یہ تھا کہ لشکر، اتنا لشکر ادھر ہے، بھیا آپ کا کوئی جانے والا نہیں. حسین نے کہا ہاں ہے. حسین نے دعوات اور قلم منگایا. خیال میں یہ مدینہ نہیں کہ جہاں معصوم نے قلم اور دعوات مانگا تو کوئی انکار کر. حسین نے دعوات اور قلم مانگا، فوراً جان نثار لے کے آیا. اچھا عزیزوں، میں ایک نفسیاتی بات کہہ رہا ہوں. میری ماں بہنیں بیٹھی اور میرے بچے، میرے جوان، میرے دوست، میرے ہمسن، میرے کم سن، میرے بزرگان میری تائید کریں گے کہ مزاج یہ ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں جب محرم کے بعد، ربیع الاول کے بعد کوئی فنکشن ہو، کوئی تقریب ہو خوشی کی، یا ایسا کوئی پروگرام ہو جس میں لوگوں کو انوائٹ کیا جائے، مدعو کیا جائے، تو گھر کے لوگ، فیملی ممبرس، لکھنے والا ایک ہوتا ہے لیکن نگاہ رکھنے والے کئی لوگ ہوتے ہیں. کہیں کوئی چھوٹ نہ جائے، کہیں کسی کو سنگل نہ چلا جائے، جس کو فیملی کے ساتھ بلانا ہے اس کو سنگل چلا جائے. تو کارڈ یا نوید لکھنے کے وقت یا دعوت نامہ لکھنے کے وقت اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ افراد کتنے ہیں، اور سارا دھیان نام کے اوپر ہوتا ہے. اب پھر سے ذرا سا جملہ دوہرا دوں تاکہ آسان کر دوں بات کو. توجہ عزیزوں، بھیا ایک یزید کے ماننے والے اتنے، آپ کا کوئی نہیں. یعنی اگر نتیجہ نکالا جائے تو زینب پس پردہ اس لفظ میں لشکر کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں. مگر عزیزان محترم، جب حسین نے لکھنا شروع کیا تو ایک نام، حبیب ابن مظاہر. تو زینب کو تو اسی وقت بولنا چاہیے تھا بھیا میں لشکر کے لیے کہہ رہی ہوں، آپ ایک نام لکھ رہے ہیں. بھیا ہزاروں کی تعداد ہے ادھر، ہزار کا لشکر آ رہا ہے، آپ ایک نام لکھ رہے ہیں. عزیزو، زینب نے کوئی آبجیکشن، کوئی اعتراض، کوئی مخالفت نہ کیا. کیوں؟ زینب کو تو بولنا چاہیے تھا نا، زینب کو بولنا چاہیے تھا بھیا اس کے اتنے ماننے والے آپ کا کوئی نہیں. بھیا ایک نام کیوں لکھ رہے ہیں؟ بی بی آپ بتائیے کہ آپ خاموش کیوں رہی؟ یا اللہ اگر میں یہ بات پہنچا دوں. عزیزو، بی بی یہ بتائیے آپ کہ آپ خاموش کیوں رہی؟
حسین ایک نام لکھ رہے ہیں، آپ کو فوراً بولنا چاہیے تھا کہ میں لشکر کی ڈیمانڈ کرتی ہوں. بیوی کا چپ رہنا اعلان کر گیا کہ ہم بھیڑ نہیں چاہتے، ہم کردار چاہتے ہیں. کیا کہنے ہمیں بھیڑ سے مطلب نہیں ہے، ہمیں کردار سے مطلب ہے، اور ایسا کردار کہ جس پر معصوم کا سلام آ جائے. ایک صلوات پڑھ دے. کردار چاہیے، اور ایسا کردار کہ جس پر ناز کریں. آپ کو پتا ہے کہ صرف کربلا میں یہ جو اصحاب حسین یہ 18 بنی ہاشم کا تابوت پروردگار انجمن کو سلامت رکھے، عراقین کو سلامت رکھے، تمام مولا کے عزاداروں کو سلامت رکھے، کہ آپ سب عزائے حسین بچھا کے، فرش عزائے حسین بچھا کے بی بی زہرا کو ان کے گھر کے بچوں کا پرسا دیتے. پروردگار آپ کو ملا ہے. مگر عزیزوں، یہ تو جو 18 بنی ہاشم ہیں، ان کے پاس پلس پوائنٹ ہے کہ یہ خاندان اہل بیت سے ہیں، خاندان رسالت سے ہیں، خاندان علی و زہرا سے ہیں، خاندان عبد مناف و ابراہیم سے ہیں. مگر وہ لوگ کہ جو الگ سے ایڈ ہوئے کون تھے، کیا تھے، کیسے تھے کہ ایک رات میں نار سے نور کی طرف آ گئے. اور ایسا ہو گیا کہ جس کو کل حسین آواز دے رہے تھے کہ تیری ماں تیرے ماتم پر بیٹھے، اسی ذات کو دیکھنے کے بعد زینب کبریٰ آ کے سلام کر. عزیزوں، بس ایک شہید کا تذکرہ اور اس کے بعد وقت ہے. لیکن اب ویسے سنیے کہ جیسے مزاج. علیکم السلام. عزیزوں، حر اس ذات کا نام ہے، حر اس ذات کا نام ہے کہ جو بنی اسد کا رہنے والا تھا، لشکر کی سپہ سالاری اس کے پاس تھی، اچھا خاصا لشکر تھا. روکنے کے لیے جو پہنچا تھا لشکر وہ 1000 کا. کیوں 1000 کا تھا؟ سب جانتے تھے کہ باہر کچھ لوگ چلے ہیں، تو کربلا میں فگر مینٹین ہوا ہے 72 کا، مگر راستے میں تو کم تھے. اور 1000 کا لشکر لے کے کیوں چلا؟ سب کو معلوم تھا کہ ادھر ایک ہے جو ہزاروں پر بھاری ہے. لہذا راستہ اگر روکنا ہے تو ایک کو نہ لے جاؤ، 2 کو نہ لے جاؤ، 10 کو 20 کو نہ لے جاؤ، بلکہ اتنے کو لے جاؤ کہ اس پر کم سے کم وقت تو لگ جائے تاکہ دوسری فوج بلا سکے. یہ پورا عزم تھا کہ عباس ہی کافی ہے ادھر کے. چنانچہ لشکر آیا اور سامنے کھڑا ہو گیا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، ذرا سا حر کی تاریخ سنو، اس کے بعد میں 18 بنی ہاشم کا مسائل کروں. حر نے راستہ روکا. میں ایک مرتبہ حسین نے برجستہ کہا کیا کرتے ہو؟ کہا آپ وہاں جائیں گے جہاں ہم جائیں گے. امام نے برجستہ کہا کہ یہ خدا کی زمین ہے، خدا نے خلق کیا ہے، اس زمین پر ہر بندہ آزاد پیدا ہوا ہے، لہذا ہر بندے کو اس کا پیدائشی حق ہے آزادی اور حریت، لہذا کوئی کہیں جائے تم سے کیا مطلب؟ کہا نہیں، جہاں ہم چاہیں گے حاکم اور امیر کا حکم ہے. کہا میرا امیر فقط خدا ہے. پیسہ لے کے آیا، ڈیوٹی پر تھا اس لیے بول رہا. بات چراغ میں آ گئی. کہا نہیں، ہم نہیں جائیں گے تمہارے ساتھ. کہا نہیں، آپ کو چلنا ہوگا. وہ اس نے کہتے کہتے وجد میں آ گیا. ہاتھوں سجا. عزیزوں، میرے استاد کہتے ہیں کہ حر کتنا بڑا شجاع تھا. وہ بات کی بات تو اس نے خطا کیا، وہ بات کی بات تو اس نے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا، مگر یہ دلیری دیکھیے کہ عباس موجود ہیں اور لجام فرس پر ہاتھ ڈال دے. حسین نے شجاعت دیکھ لیا کہ عباس کی موجودگی میں اگر کوئی قدم آگے بڑھا دے تو سمجھ لو کہ وہ شجاع تو ہے، سمجھدار نہیں. لہذا شجاعت کو مد نظر رکھا. ایک چیز آ گئی حسین کے پاس، ایک معیار آ گیا کہ شجاعت ہے. اب دوسری چیز دیکھیں، حسین نے جیسے ہی اس نے لجام فرس پر ہاتھ ڈال کے گھوڑے کا رخ موڑا کہ مرتبہ حسین نے برجستہ کا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اور لرز کے پیچھے ہٹ گیا، اور لرز کے پیچھے ہٹا، اور لرز کے پیچھے ہٹا.
اور سامنے تھرتھراتے ہوئے بدن سے آواز دیتا ہے، اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی یہی کہتا. یعنی عزیزوں اس کا مطلب سمجھے، اس کا مطلب سمجھے عزیزوں، حسین نے کہہ کے جذبات کو برانگیختہ کر کے امتحان لے لیا. اگر حر ہوگا تو احترام فاطمہ پر رک جائے گا، حرملا ہوگا تو تیر چلا دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لرز گیا، ٹھٹک کے رک گیا. ایک مرتبہ حسین نے بردستہ کہا تیری ماں تیرے ماتھا میں بیٹھی، اور لرز سے کہتا ہے کہ آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی. بات فاطمہ کی تھی. اب حسین کو عقیدت ہی مل گئی. صحیح باطل کی روٹی کھاتا ہے. یزید کی فوج میں ہے، سب کچھ ہے، مگر ابھی اتنا خراب نہیں ہے کہ فاطمہ کو نہ پہچانے. یعنی معیار میزان انتخاب ایمان محبت فاطمہ ٹھہری. یعنی عزیزوں میں اپنے ایک موضوع کی طرف پلٹوں. عزیزوں اس مزاج کو اختیار کر لیا حر نے جس مزاج پر پروردگار نے، جس معیار پر پروردگار نے تعارف کرایا تھا. ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. اہل بیت پیغمبر کے ذریعے نہیں پہچانے جائیں گے، اہل بیت فاطمہ کے ذریعے پہچانے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور معیار ایمان پیغمبر کا امتی ہونا نہیں ہے بلکہ فاطمہ سے محبت رکھنا ہے. یہ جملہ میں نے کہہ دیا اس لیے کیونکہ پیغمبر کا تعارف نہیں کرایا ہے. اہل بیت پیغمبر سے نہیں ہے، اہل بیت فاطمہ سے. ہو سکتا ہے کہ کوئی پیغمبر کو مانتا ہو علی کو نہ مانتا ہو سکتا ہے اسی ہندوستان میں لوگ حسین کو مانتے ہیں پیغمبر کو نہیں مانتے. کیوں؟ حسین سے عقیدت ہے لیکن پیغمبر کو نہیں مانتے. پروردگار نے آواز دیا نہیں، اہل بیت کو اگر ماننا ہے، اہل بیت کو سمجھنا ہے تو معیار اور میزان فاطمہ. اس نے وہی جملہ وہاں کہہ دیا، اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی یہی کہتا. حسین نے مرتبہ عباس کو دیکھا، عباس نے تلوار کھینچی، حسین نے روک دیا. عباس روک جائے، جنگ کا موقع نہیں. دیکھا کہ جان طلب، یعنی پورے لشکر پر حسین کی نگاہ گئی تو سب پیاسے. ایک مرتبہ مشکلوں کے دہانے کھول دیا. اس نے اس منظر کو خوب نبھایا ہے. بھائیو آؤ جو پانی کی طلب گاری ہے، چشمہ فیض حسین ابن علی جاری. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سب نے اچھا عزیزوں حسین کسی غلام سے جون سے کہتے پانی پلاؤ نہیں، اور ہے کردار بلند کر دو اور سامنے والے پر چھوڑ دو. کردار بلند کر دو اور سامنے والے پر چھوڑ دو. اخلاق محمدی پیش کر دو، سامنے والے پر چھوڑ دو، اختیار دے دو. اب پلٹنا ہو تو پلٹ جاؤ، رہنا ہو تو رہ جاؤ. آ جاؤ گے تو سلام کے مستحق علیہ السلام ہو جاؤ گے، اور رہ جاؤ گے تو لعنت کے مستحق لعنتی توف کے حقدار ہو جاؤ گے. چھوڑ دیا. عباس پانی پلاؤ. کیوں عباس پانی پلائیں گے؟ ابھی تو عباس تلوار کھینچ رہے تھے. کہا نہیں، جس نے تلوار کھینچا تھا اسی سے پانی پلواؤں گا تاکہ کردار بیان کر سکوں کہ اسلام کہتے کسے ہیں. اسلام سامنے والے کی زبان پر بفرنے کا نام نہیں ہے بلکہ سامنے والے کو اخلاق کا پیغام دے کے چھوڑنے کا نام ہے. پانی پلاؤ اکبر، پانی پلاؤ. جب سب پی چکے، کوئی پیاسا تو نہیں کوئی پیاسا. طبیعت سے سیر ہو گئے. ہاں جانوروں کو عباس کہا نہیں تھا حر نے، خدا کی قسم میں روایت پیش کر سکتا ہوں، حر نے کہا نہیں تھا کہ پانی پلایا جائے جانوروں کو. نہیں، جانوروں کو، اونٹوں کو، سب کو پانی. عزیزوں پھر گزارش کروں گا میرا جملہ ضائع نہ جائے. پانی حسین نے پلایا، پورے لشکر کو پلایا. کہیں ایک جملہ اس تاریخ کے بعد عاشورہ محرم تک دکھا دیجئے. واللہ میں غلامی کروں گا اس قبرستان میں شہر خاموشہ میں کہتا ہوں کہ اگر کہیں ایک جملہ کہ حسین نے پھر دوبارہ یاد دلایا ہو حر کے لشکر، میں نے پانی پلایا تھا، تم میرے قتل پا آ گئے.
میں نے پانی پلایا تھا، تم جاں بلد تھے، تم مر رہے تھے، تم مرنے کو تھے، میں نے پانی پلایا تھا۔ وہ امام ہی کیا جو احسان جتا دے؟ نہیں عزیزوں، وہ امام ہی کیا جو احسان جتا دے؟ عزیزوں، پیغمبر اور حسین کی مماثلت ذرا ملاحظہ کر لیں۔ کیا ملتی جلتی پیغمبر کی تصویر حسین ہو گئے کربلا میں۔ آئینہ پیغمبر کا نام ہے حسین۔ پیغمبر نے دین دیا، آج حضرت زہرا پر چھوڑ دیا۔ کہاں ہے آپ؟ پیغمبر نے اسلام دیا، اجرت کا تقاضا آئے مودت کے ذریعے حضرت زہرا پر چھوڑ دیا۔ دین میں پہنچاؤں گا، اجرت زہرا مانگے گی۔ دین میں پہنچاؤں گا، اجرت زہرا مانگے گی۔ مگر عزیزان محترم، اب وہی انداز حسین نے اختیار کیا، پانی میں پلاؤں گا، اجر سکینہ مانگے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین کی تبلیغ پہر نہیں آیا ہے، سکینہ کے اعلیٰ کشف پلٹا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ آج صحرا پانی میں پلاؤں، اجرت سکینہ۔ آیا چھوڑ دیا پانی پلایا،